ألا لله الدين الخالص. رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس کا مقدمہ ہے، اس وقت صفحہ نمبر 35 پر ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو گفتگو کی وہ اس بات پر کی تھی کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اگر آدمی کے اندر کوئی کشمکش پیدا نہیں ہوتی، کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی، کوئی ہل جل پیدا نہیں ہوتی، وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا، وہ حرکت میں نہیں آتا، تو اس پر سمجھ لیں قرآن شریف نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اس کا قرآن شریف پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہے، اس نے قرآن مجید کو کتنے درجے میں مانا ہے، اعلیٰ درجے میں مانا، درمیانے درجے میں مانا، یا نچلے درجے میں مانا، یا بالکل مانا ہی نہیں۔ تو تحریک کا نہ پیدا ہونا، انسان کا عملی طور پر کوئی کام نہ کرنا، نیکی کی طرف راغب نہ ہونا، یہ سب چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اس آدمی نے قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھا ہی نہیں ہے جیسا اس کا پڑھنے کا حق تھا۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو اس وقت بے عملی کا شکار ہے اور صحیح معنوں میں وہ اللہ کی بندگی نہیں کر پا رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ابھی تک قرآن ان کے دل میں اترا ہی نہیں۔ جو آدمی اس قرآن پر عمل نہیں کر رہا اور ابھی بہانے بنا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ بھی یہ سمجھ لے بھی قرآن ابھی اس پر صحیح معنوں میں اس کے دل میں اترا ہی نہیں۔ اگر ابھی بھی اس کے دل کے اندر بہانے ہیں، ابھی بھی اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ابھی بھی اس کی زندگی میں شہوات ہیں، تو پھر سمجھ لیں قرآن نے اس کے قلب کو بھی منور نہیں کیا۔ قرآن کریم کے دل کے اندر نور بھر دے، میری طرف متوجہ رہیں، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے بھرپور نور کو حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پر آپ کو اپنے اندر کوئی تحریک پیدا کرنی ہوگی اگر اس کے نور سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر گہرا اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو، آپ کسی کمرے میں چلے جائیں جس میں گہرا اندھیرا ہو، تو آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، کون سی موذی چیزیں ہیں، تو آپ بچیں گے کیسے اس سے؟ وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے لیکن آپ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح اس کے قلب کے اندر اندھیرا ہے، اگر اس کے قلب کے اندر اندھیرا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کس سے بچنا ہے۔ تو جب تک یہ نور بن کر اس کے دل میں نہیں جائے گا تو اس کو نہ تو اپنے امراض کی نشاندہی ہوگی، نہ ان امراض کو یہ ختم کر پائے گا۔ اور وہ نور اس وقت پیدا ہوگا جب یہ عملی طور پر اس کی طرف کوئی قدم بڑھائے گا، پھر اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اور جس آدمی کے اندر نیکی بدی کی کشمکش شروع ہو جائے، بے چین ہو جائے، چاہے ابھی اسے نیکی نہیں بھی کی لیکن بے چین رہتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا قدم جو اٹھ گیا ہے اور اس کو آواز پڑ رہی کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، آؤ ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اب اس کا ظرف ہے کہ یہ لے لے یا نہ لے، یہ اس کا ظرف ہے، اس کو آواز پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید اگر آپ کے اندر کوئی کشمکش نہیں پیدا کرتا، کوئی تحریک پیدا نہیں کرتا، کوئی آپ کے اندر ہل جل اور حرکت پیدا نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کا کوئی آپ پر اثر نہیں ہو رہا۔ چاہے آپ اس کو ایک دن میں سارا پڑھ جائیں، چاہے 100 سالوں میں پڑھیں، چاہے ایک ایک آیت کر کے پڑھیں، چاہے آپ کہیں میں برسوں سے اس پہ تحقیق کر رہا ہوں، آپ کہیں بیرونی ممالک سے ریسرچ آئی کہ قرآن مجید ایک انمول کتاب ہے، آپ کہیں ہندوؤں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، آپ کہیں اس کو یہودی سکھ عیسائی بھی پڑھ پڑھ کر آسمان پر پہنچ گئے ہیں، جو مرضی آپ بہانے کریں، اگر آپ نہیں ہلے نا، دنیا ہل گئی ہے، تو وہ نے تو فائدہ اٹھا لیا، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا کے اندر۔ آدمی کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، آدمی خسارے میں جا رہا ہے اگر اس نے اس کو صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا۔ یہ قرآن کے عہد میں، والاثر کیا ہے؟ قرآن کا عہد ہے، یہ قرآن کے عہد میں نہیں جی رہا،
قرآن کے دور حکومت میں نہیں جی رہا، یہ پیریڈ کون سا چل رہا ہے؟ اگر قرآن کے دور حکومت میں یہ نہیں جی رہا تو سمجھ لیں یہ پھر کسی اور جہالت کے دور میں جی رہا ہے۔ تو جو جہالت کے دور میں جی رہا ہے، جہالت کی زندگی جی رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لفی خسر، وہ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ یہ اصل میں پچھلی دفعہ ہمارا موضوع تھا۔ لب لباب جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا، کیونکہ ہماری کچھ ریکارڈنگ جو تھی وہ ہونے سے رہ گئی، تو پھر یہ کوشش کی کہ تاکہ تسلسل باقی رہے، کہ کوئی آدمی جو اس کو جس نے سنا تھا وہ رہ گیا تو وہ کہے گا جناب اتنا حصہ وہ کاشف صاحب شاید چھوڑ ہی گئے، تاکہ دوسرے تک پہنچے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بہت سے لوگ جو بیرون ممالک سے اب مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان تک یہ صرف مقدمے کی ریکارڈنگ لگ جائے گی۔ تو یہ مارکہ حق و باطل جو ہے، اس میں برکیف آدمی کو کشمکش دکھانی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات یہ کی، اور اس کے اگلی بات یہ کہ اس کے اصول و قوانین اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے میں نے کہا تھا کہ دوائی کا اثر جب ہے جب آپ اسے کھائیں گے۔ اگر آپ اس کو کھاتے نہیں تو آپ کی کوئی اس کے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ پانی پیتے نہیں، پیاس بجھے گی نہیں۔ کھانا کھائیں گے نہیں، بھوک ختم ہوگی نہیں۔ دوا کھائیں گے نہیں، آپ کو شفا ہوگی نہیں۔ تو لازمی بات ہے قرآن مجید پر عمل کریں گے نہیں تو اس کے اصول و قوانین سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، پوری دنیا اسی پر چلتی۔ دکان نہیں کھولیں گے، کاروباری حضرات کو بھی مثال دے دوں، شاید یہ کاروبار کے ذریعے سے سمجھ جائیں کہ دکان کھولیں گے نہیں، گاہک آئے گا نہیں۔ نوکری پر جو جاتے ہیں وہ جائیں گے نہیں، جاب سے آپ کو تنخواہ ملے گی نہیں۔ تو یہ سب کی مثالیں اس کے اندر دے دی، عوام کو بھی آ گئیں، یا آدمی نوکری کرتا ہے یا اپنا بزنس کرتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب اگلا سنیے، بڑی مزے کی اگلی۔ تو اب جو ہم بڑھ رہے ہیں نا، جو ہم بڑھ رہے ہیں، یہ مولانا مودودی کے دور میں اعتراض کچھ اٹھے تھے، اور کچھ جو پہلے دن سے لے کر آج تک کفار نے اعتراضات کیے تھے، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام لیے بغیر اور یہ بتائے بغیر کہ اس کے یہ اعتراض کا یہ جواب ہے، ایک نئے انداز سے جو ہے نا، کہ اگر پڑھنے والے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ایسی بات کہہ کے تو مولانا اعتراضوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اب جو ہم جا رہے ہیں نا داخل اس کی گہرائی میں، اب ہم اور گہرے ہو رہے ہیں۔ اب عمل کی بھی بات آ گئی، قوانین کی۔ اب اگلی بات آ گئی، جو ہمارا پڑھا لکھا سیکولر طبقہ کہتا ہے کہ اب قرآن شریف جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک اور آج بات بتا دوں، ہارون رشید جماعت اسلامی کے وہ ناتمام لکھتے ہیں، تو ایک خاص سیاسی جماعت کے آج کل بڑے حق میں اور ان کی بڑی بات لکھتے ہیں۔ انہوں نے خود لکھا کہ ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں وہ بیرون ملک سے آئے، یہاں کے نہیں تھے، انہوں نے اسلام پر ایک لیکچر دیا، بتایا کہ کس طرح سے، غالباً مہاتیر کا ہی بتا رہے تھے، تو انہوں نے لیکچر دیا، تو انہوں نے کہا بھی ایک جماعت کی ایک خاتون جو ہیں، انہوں نے اس کا سارا حلیہ اور گیٹ اپ بتا کے بغیر نام کے، تو کہا کہ وہ ان کے پاس نہیں، تو کہنے لگی یہ ہم چند باتوں کو کیوں نہیں بدل لیتے قرآن شریف کی، جس وجہ سے میرے دل میں خلش رہتی اس جماعت کے بارے میں، تو کہا ہم چند باتوں کو کیوں نہیں بدل لیتے، قرآن شریف کی چند باتوں کو۔ جب دنیا اتنا اعتراض کر رہی ہے، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی، تو ہم قرآن شریف کی چند باتوں کو کیوں نہیں بدل لیتے؟ مسلمان خاتون ہے اور حقوق کی بڑی جنگ لڑتی ہے، وہ میڈیا پر حلیہ اس کا بڑی لہیم شہیم ہے، ہم کیوں نہیں بدل لیتے؟ تو کہنے لگے کہ مہاتیر جو تھے وہ کچھ دیر کے لیے رک گئے، تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے کہا ہمیں بدلنا ہوگا، قرآن شریف کو نہیں بدلنا پڑا، ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم کیوں نہیں بدل لیتے اپنے آپ کو قرآن شریف کے مطابق؟ جیسا مالک کہتا ہے اس کے نوکر ویسے کیوں نہیں ڈل جاتے؟ جس کا کھاتے ہیں اسی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ کہیں کہ مالک ہی کیوں نہیں بدل جاتا، نوکر یہ مطالبہ کر لے، قرآن مجید کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ مالک ہی کیوں نہیں بدل جاتا، وہی اپنی اسٹریٹجی کیوں نہیں چینج کر لیتا؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے نا کہ کچھ اپڈیٹ کرے نا، کچھ نیا تصور اس کے ذہن میں کیا بیٹھ چکا ہے اس کتاب کے بارے میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ
ہمارے ملک کے اندر ایک کثیر تعداد بیرون ممالک کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، واقعی ان کے مسلمانوں جیسے نام ہیں، ان کی رہائش وہ ابھی ہمارے ساتھ عیدیں بھی منائیں گے لیکن روزے نہیں رکھیں گے، وہ ہماری ہر اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے جس میں کچھ ہلا گلا ہو جائے ہیں، جس میں انجوائے ہو۔ وہ 14 اگست بھی منائیں گے، وہ 23 مارچ بھی منائیں گے، وہ ہماری عید، اس پہ بھی عید بھی منائیں گے، وہ ایک بکرا بھی لے کر آئیں گے جو بڑی عید پر وہ ذبح کر کے شراب کے ساتھ قربانی کا گوشت کھائیں گے۔ اللہ کی نیاز کے ساتھ شراب، پھر شباب، کباب کس کا ہوگا؟ اللہ کی نیاز کا، وہ بھی کھائیں گے، اور پھر کہیں گے ہمیں کچھ اسلام بڑا رواداری کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، ایسا مذہب ہے۔ چند تعریفیں ایسی کریں گے کہ حضور پر کوڑا پھینک دیتی تھی، حضور وہ کوڑا برداشت کرتے رہتے تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ جھوٹی روایتیں ایسی بیان کریں گے، خود بدل دیں گے نہیں۔ اقبال نے تو علماء کا رونا رویا نا، خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو خود یہ علماء کی بات نہیں ہے، فقیہان حرم نہیں، یہ عوام الناس بے توفیق ہو گئی۔ اب علماء کا کوئی کیا، اس بات سے یہ ایک شبہ ہے جس کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں، کیا قیامت کے روز جتنی عوام ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لے گی کہ یا اللہ یہ سارے مولوی غلط تھے، اس وجہ سے ہم راہ ہدایت پر نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس بہانے کو قبول فرما کے مولویوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، ان کو جنت میں بھیج دیں گے، یہ ہو جائے گا؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں، سوچے کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں کہ آپ کو کسی ایسی، جیسا کہ اہل کتاب نے اپنے پاپا روم اور ان کے پوپوں کی جماعت کے حوالے کر دیا ہو کہ آپ ہر ایک سے انفرادی پوچھ ہونی اور ایسی حجت کے ساتھ پوچھ ہونی ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ عام سے عام، جاہل سے جاہل، بے وقوف سے بے وقوف آدمی سے بھی ایسی پوچھ کرے گا کہ آدمی دنگ رہ جائے گا، اس کو بولنے کا چارہ نہیں ہوگا اس بارگاہ میں۔ جاہل سے جاہل، جسے آپ کہتے ہیں کہ اس الو کے پٹھے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو احمق ہے، اس سے بھی ایسی پوچھ ہوگی جیسی کہ ایک عالم سے پوچھ ہوگی، سیم احتساب ایک سا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے۔ یہ جب روٹی کھاتے تھے بھائی، روٹی کا نوالا ناک میں ڈالتے تھے کہ منہ میں کہ کان میں؟ جناب منہ میں ڈالتا تھا۔ بھائی سے بات سیدھی ہو جاتی، نہیں سے بات سیدھی ہو جاتی، پکڑے جائیں گے سب۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں، میں نے یہ لوگوں نے علماء، حکمران اور پیروں کو زیادہ پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان کے قصور ہوں گے، قرآن بھی کہتا ہے، مجھے تو پتا ہے کہ ساری عوام ہی گمراہ ہے، ان کو کہہ کے ان پہ الزام ڈال ڈال کے خود نہیں احتساب کرتے اپنا، بس یہ عوام کا قصور ہے۔ سنیں آپ، قرآن کے اس دعوے سے ہر کہو میں، یعنی ہر خاص و عام، فارسی کا میں واقف ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا روئے سخن زیادہ تر اپنے زمانہ نزول کے اہل عرب کی طرف ہے، یعنی جب قرآن شریف بات کرتا ہے تو اس طرح لگتا ہے جیسے اس سے جن سے یہ قرآن شریف بات کر رہا ہے وہ صرف عرب کے لوگ ہیں، عجم کے لوگ یا انگریز یا ہم پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی، تورانی، یہ نہیں ہے۔ اس کو لگتا ہے شاید یہ عربیوں کے لیے اترا ہے۔ یہ بھی ایک اعتراض تھا نا کچھ لوگوں کا، اور آج بھی ہے۔ کل ہی میں نے پڑھا ہے ایک کالم کے اندر، اس نے بھی کہا، اس نے کہا یہ ایسے ہی کچھ چیزیں سمجھنے کی وہ عرب کے لیے تھی، لیکن وہ اکثر باتیں وہ ایسی کہتا ہے جو عرب کے مذاق، یعنی عرب کے ذوق، مذاق کہتے ہیں ذوق کو، ٹھیک ہے، مذاق ہم ایک تو ہم کرتے ہیں نا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق اس کو نہیں، یہ تو بالکل الگ چیز، مذاق اردو زبان میں ذوق کو کہتے ہیں۔ عرب کے مذاق، عرب ہی کے ماحول، عرب ہی کی تاریخ اور عرب ہی کے رسم و رواج سے ربط و تعلق رکھتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے
کہ جو چیز عام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی اس میں وقتی ایک اور مقامی دو اور قومی عنصر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تین چیز اس میں کیوں ہے؟ وقتی کیوں ہے کہ ابھی ابھی کے احکامات دیے جا رہے ہیں، مقامی کیوں ہے، اس علاقے کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے، اور قومی پورے عرب کی صورتحال جہاں جہاں عربی بولی جاتی ان کے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہمیں تو کیا ہی نہیں جا رہا۔ سنیں، اب اس معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ چیز اصل میں تو اپنے ہم عصر اہل عرب ہی کی اصلاح کے لیے تھی، یعنی محدود تھی، لیکن بعد میں زبردستی کھینچ تان کر اسے تمام انسانوں کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت قرار دے دیا گیا۔ یہ زبردستی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کی۔ باتیں بڑی سمجھنے کی ہیں، اور اس میں میں آپ کو رمضان کے متعلق ایک بات بتاؤں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے سارے۔ اور جو شخص یہ اعتراض محض اعتراض کی خاطر نہیں اٹھاتا بلکہ فی الواقع اسے سمجھنا چاہتا ہے، اسے میں مشورہ دوں گا کیا کہ وہ پہلے خود قرآن کو پڑھ کر ذرا ان مقامات پر نشان لگائے جہاں اس نے کوئی ایسا عقیدہ جو مقامی ہو، یا خیال جو قومی ہو، یا تصور جو وقتی ہو پیش کیا ہو، یا کوئی ایسا اخلاقی اصول یا عملی قاعدہ و ضابطہ بیان کیا ہو جو صرف عرب ہی کے لیے مخصوص ہو اور جس کو وقت اور زمانے اور مقام نے فی الواقع محدود کر رکھا ہو، محض یہ بات کہ وہ ایک خاص مقام اور زمانے کے لوگوں کو خطاب کر کے ان کے مشرکانہ عقائد اور رسوم کی تردید کرتا ہے اور انہی کے گرد و پیش کی چیزوں کو مواد استدلال کے طور پر لے کر توحید کے دلائل قائم کرتا ہے، یہ فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں کہ اس کی دعوت اور اس کا اپیل بھی وقتی اور مقامی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے، اہم بات جو ہے کہ شرک کی تردید میں جو کچھ وہ کہتا ہے کیا وہ دنیا کے ہر شرک پر اسی طرح چسپاں نہیں ہوتا جس طرح مشرکین عرب کے شرک پر چسپاں ہوتا تھا؟ دشمن نے بھی ایک جگہ لکھا ہے سید مودودی نے کہ بڑے ناقد تھے وہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس آدمی کی باتیں جو ہے نا مجھے نہیں پسند آتی، پر کاٹ اس کے قلم کی کمال کی ہے، قلم کا تو وہ بادشاہ ہے۔ مولانا نے کیسا جملہ ہے، کیسا دیکھیں کیسی آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز پکڑا دی کہ اگر آپ اس پر غور و فکر اور تفکر کریں، یقین جانے پوری دنیا کے لوگوں سے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج آپ پوری دنیا کے لوگوں کے شرک کو سامنے لے آئیں، ہر شرک کا میں اس قرآن شریف سے جواب دیتا جاؤں گا، ہر شرک کا کوئی لے آؤ، سجدے سے لے کر دعا تک، سجدے سے لے کر دعا تک، اور اندر ہی اندر پکارنے تک، کوئی شرک لے آؤ، وہ اس قرآن شریف نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ایک دفعہ میں کسی زمانے میں بڑا پریشان ہوا، کبھی قرآن یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے، تو میں اپنے استاد مرحوم حضرت مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا، وہ کہیں میری تفسیر پڑھی ہوگی، اس تفسیر میں ایک جگہ پہ کوئی اور تفسیر تھی، اس کے اوپر میں نشان لگائے، میں چلا گیا، میں نے کہا جی یہ تو قرآن شریف کی مجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، یہ کیا کرتا پھرتا، کبھی ادھر کو جا رہا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ تو حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی شرک بیان کرو، انہوں نے کہا کبھی یہ فلسفیانہ شرک کو رد کرتا ہے، کوئی دماغ فلسفیانہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ کبھی یہ عامیانہ شرک کو رد کرتا ہے، کچھ لوگ عامی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کبھی جاہلانہ شرک کو رد کرتا ہے، اور پھر ان کی آیتوں نے مجھے سارٹ آؤٹ کر کے بتائی کہ دیکھو اس آیت میں فلسفے کو رد ہو رہا ہے، فلسفی کا، اس میں عام آدمی کا، اس میں جاہل کا، اعلیٰ درجے کا بھی رد، اوسط درجے کا بھی رد، اور ادنا درجے کا بھی رد۔ میں نے کہا جناب میں وارفتگی میں ان کا ہاتھ بھی کو بوسہ دیا اور ان کے ماتھے کو بھی دیا، میں نے کہا جی مزہ آ گیا، میں تو الجھن میں گرفتار ہو کے رہ گیا تھا، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بات کا کہیں سرے سے ڈانگی 3 4 5 5 بیان ہو رہے ہیں یہاں پہ، مزہ آ گیا۔
ٹھیک ہے. تو یہ قرآن شریف کا خاصہ ہے جو مولانا نے اس میں بیان کیا نا، یہ اس کی تشریح انہوں نے فرمائی تھی اس وقت. ٹھیک ہے. تو ہمارے استاد پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ. میں تنہائیوں میں بھی، مجمع میں بھی، جذبات میں بھی، میں پھر جب یہ چیزیں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی نے مجھے کیسے راہ دکھائی اور کس طرح میں اس کے احسان کے بوجھ تلے اس وقت دبا ہوا ہوں میں. ماں باپ نے تو جو ہمیں پالنا پوسنا تھا، ہمیں دنیاوی طور پر پالا پوسا، اس نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی، اس لیے ان کا احسان ہم سے زیادہ ہے. بات چل نکلی اس طرف، تو ایک سکندر سے کسی نے کہا کہ کس کی عزت کرتے ہو، باپ کی یا استاد کی؟ تو اس نے کہا استاد کی. باپ کی بھی قدر کرتا ہوں لیکن استاد کی زیادہ کرتا ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا ہے، استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا ہے. اس وجہ سے وجود باپ کے ذریعے سے آیا ہے. اس کا بھی احسان جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. استاد کا بھی احسان کہ معرفت کے راز کھولتا ہے، زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمان پر لے جاتا ہے. یہ بات کیا انہی دلائل کو ہم ہر زمانے اور ہر ملک کے مشرکین کی اصلاح خیال کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ مولانا یہ پوچھتے ہیں، سوال ہے مسلمانوں سے. اور مسلمانوں کے پاس تو ایسا نور ہے، کسی ملک کسی خطے میں چلے جاؤ، کسی ملک اور کسی خطے میں چلے جاؤ، بیٹھ جائے صحیح، قرآن اس کو ازبر ہو صحیح، اس نے پڑھا ہو صحیح، اس قرآن کو دل میں اتارا ہو صحیح، نہ دلائل آئیں مجھ سے کہیے. آپ آتے ہیں دلائل، اس یہ قرآن دے پر پڑھا نہیں ہوتا. اگر نہیں آ رہے پھر بھی سمجھ لو پھر نہیں تم نے پڑھا، پھر بھی تمہارا قصور فہم کا ہے، اس کا کوئی نہیں. کسی اور سے مشورہ کرو، پوچھو. ڈاکٹر کو جب کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے نا کیس برین کا، دل کا، تو دوسرے ڈاکٹر کو فون کر لیتے، لگاؤ یار فون، امریکہ بھی کرو، یہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، یہ وین نہیں چل رہی، اس کو کس طرح اس کے ساتھ جوڑنا ہے، توڑنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ لائیو آج کل تو آن لائن بتاتے ہیں کہ یار اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، یوں کرو. ڈاکٹر جب جسمانی تو کنسلٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اساتذہ کنسلٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ پڑھ نہیں رہا، اس کو کیسے کرنا ہے. مل آنر کنسلٹ کرتے، مشین فلانی چل نہیں رہی بھائی، وہ پروڈکشن جو ہم مانگ رہے تھے یہ اتنی نہیں اتنی نکال رہی ہے، اس کا پتہ کرو کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، مشین کو کساتے ہیں، بناتے ہیں، کیا مشورہ کرتے ہیں. تو جب ہم قرآن سمجھنے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے پھر آتا ہے، دکھاتا ہے قرآن، اپنے آپ کو دکھاتا ہے. اپنے غرور میں نہ آدمی مبتلا ہو جائے کہ مجھے ہی سارا آتا ہے. عالم کی تو دنیا ہی اس دن برباد ہو جاتی نا، آخرت بھی ساتھ. جس دن وہ مغرور ہو جاتا ہے کہ مجھے سارا آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے وہ. اور کیا اس بات توحید کے لیے قرآن کے طرز استدلال کو تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ کام میں نہیں لایا جا سکتا؟ یہ سوالیہ انداز مولانا نے اس کے آگے سوالیہ انداز. اگر جواب اس بات میں ہے یعنی ہاں میں ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ایک عالمگیر تعلیم کو صرف اس بنا پر وقتی و مقامی قرار دے دیا جائے کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص قوم کو خطاب کر کے وہ پیش کی گئی تھی. دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی نظام زندگی، سن لیں، فلسفہ نظام زندگی، مغرب نے ایک الگ نظام زندگی بنا رکھا ہے. ہم مغرب کی طرز پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چند چیزیں اچھی اچھی ان کی دیکھ کر کے، تو ان کے نظام زندگی کو ہم نہیں اپنا سکتے. ہمارا نظام زندگی ہمیں ہمارے رب نے لگ دیا ہے، ان کو ان کے رب نے لگ دیا ہے. ان کا رب کون ہے؟ شیطان. شیطان ہے ان کا رب، انہوں نے اس کو بنا لیا رب. ہوائے نفس ہے، اپنی خواہشات ہیں، جو وہ چاہتے فیصلہ کر لیتے ہیں. اور کوئی مذہب فکر یعنی غور و فکر کرنے والا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں جس کی ساری باتیں از اول تا آخری تجریدی طرز میں بیان کی گئی ہوں، ایبسٹریکٹ، اور کسی متعین حالت یا صورت پر اس کو چسپاں کر کے اس کی توضیح نہ کی گئی ہو.
یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ تجریدی طور پر یعنی ایک فلسفے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ان کو ایبسٹریکٹ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تو اس کو ان کی جب تک وضاحت اس سے زیادہ یہ قرآن وضاحت کرتا ہے، ایسی مکمل تجرید اول تو ممکن ہی نہیں۔ مولانا مرحوم نے فرمایا یہ فلسفے کے الفاظ مولانا نے ان سے بات کی جو بڑے فلسفی بنے پھرتے ہیں، اور ممکن ہو بھی تو جو چیز اس طریقے پر پیش کی جائے گی وہ صرف صفحہ کاغذ پر رہ جائے گی، ایک فلسفہ ہوگا، ایک خیال ہوگا۔ قرآن کہتا ہے خیال سے نکل کر عمل کو دکھاؤں گا تمہیں، یہ نہیں کہ قرآن ایک ایسی فلسفیانہ طرز زندگی بیان کر دیتا ہے جس کو لانا مشکل ہے، نہیں، اس کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مدینہ کے اندر لا کر دکھایا، چلوایا، پورا ملک اس پر عمل ہو، اور پھر تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہمارا یہ نظام یہ اس جو صدی کے شروع میں 1924-25 تک چلتا رہا، کمیاں بیشیاں ہوتی رہیں، ایک مثالی نہیں تھا، لیکن چلتا رہا وہ سسٹم، انسانوں کی زندگی میں اس کا جذب ہو کر ایک عملی نظام میں تبدیل ہونا محال ہے، محال ہے مولانا کا، ناممکن ہے یہ بات کہ آپ کی اندر جذب بھی ہو جائے قرآن اور پھر آپ کی تبدیلی بھی نہیں آ رہی، وہی کشمکش والی بات، آپ کے میں الحمدللہ قرآن کا طالب علم ہوں، مجھے قرآن شریف آتا ہے، میں نے بڑا پڑھا ہے، میں نے ایسے میرے ایک دوست سے میں نے ایک دفعہ وہ نا اس کو اس طرح بڑے کسی اور چیز سے متاثر ہو گئے، میں نے ان سے کہا آپ نے تو پڑھا ہی نہیں، سید مودودی کو کہا میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے، تفہیم پوری 2 دفعہ پڑھی ہے، تو میں نے کہا آپ کی کوئی بات بھی باربت نہیں، اگر تفہیم 2 دفعہ پڑھی ہے آپ ہمیں تو بتائیں کہ ہم مسلمان جو ہیں ہمارا کیا موقف ہے، آپ ہمیں پہلے وہ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے ہمارا موقف سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کی، پہلے ہمیں تو بتائیں نا، مطلب آپ میرے پاس کوئی سوال لے کر آتے ہیں تو میں سوال کو آپ کو دہرا کر بتاؤں گا کہ بھائی جان آپ نے یہی سوال کیا ہے، کیا مجھے واقعی جو سمجھ آئی ہے وہ میں نے بیان کر دی، اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ بات نہیں، یہ اصل میں اس میں یہ بھی شامل کریں، میں کہا ٹھیک ہے، یا آپ کہیں گے یہ بات نکالیں، یا شامل کریں گے یا نکالیں گے، اب آپ سوال تک پہنچے، تو میں نے کہا پہلے آپ ہمیں ہمارا موقف سمجھائیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اہل اسلام، پھر ہم سے بات کریں گے، کوئی بھی بندہ ہو، یہ بڑے بڑے فلسفیوں کو میں لٹا لیتا ہوں اس طرح، میں پہلے آپ ہمیں تو بتائیں نا بھی ہمارا کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو سمجھ، آپ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یا اسلام میں یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہمیں تو بتائیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا بات ہے۔ تو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ، میں نے کہا آپ ہمیں بات ہی نہیں سمجھا پائے تو آپ کیسے کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ سید مودودی کو پڑھا، چلے ان سے آپ کو اختلاف صحیح لیکن سمجھائیں تو صحیح کہ انہوں نے کہا کیا ہے، حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرش راہ، لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا، ہم تو کہتے ہیں بھی ہمیں نصیحت کرنے کے لیے تشریف لائیں، لیکن یہ سمجھائیں کہ ہمیں سمجھاتا کیا چاہتے ہیں، وہ بھی تو سمجھائیں، غالب نے کہا تھا، تو یہ بات ہے، دیدہ و دل فرش راہ، ہم تو اس کی راہ میں بیٹھے ہیں، طالب علم بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا، تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ انشاءاللہ العزیز اس کا جو اصل آگے مزید اعتراض ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، تو آگے سے آگے جو چیزیں آ رہی ہیں بڑی اچھی اور بڑی ٹاپ کلاس کی ان دماغوں کے لیے ہیں جو دماغ انٹرنیشنل لیول پر عالمگیر سطح پر نیو ورلڈ آرڈر کو متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ یورپ کہتا ہے کہ ہم ایک نیا قانون بنانا چاہتے ہیں جس میں ساری دنیا کے لوگ آ جائیں، ہم سب کا ایک ہی قانون ہو جائے، یہ نہیں کہ اس ملک کا قانون وہ ہے اس ملک کا یہ ہے، تاکہ یہ چکر ہی ختم ہو جائے کہ وہ مقامی قانون یہ کہتا ہے ایک قانون کے تحت فیصلے ہوں اور اس سے ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، اسے انہوں نے کہا ہے نیو ورلڈ آرڈر،
अब उन्हें कौन समझाए कि 1400 साल पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आ चुका था, तुम ही नहीं मानते हो। कौन समझाए उनको? वो तो पहले से बना पड़ा है। इस्लाम कहता है सारी दुनिया मुझे मान ले। ये वक्ती मुकामी का हाल जो है कि ये अरब के लिए था। इस्लाम एक ऐसा कानून मुतारिफ कराता है, आपको बताए आप पढ़ जहां जहां लगाते जाएंगे स्कूल को ठीक होता जाएगा। बल्ब का काम तो रोशन करना है, वायरिंग हो जहां लगा देंगे रोशनी कर देगा। सलाहियत तो बल्ब की रोशनी में हो और उधर से पीछे से लाइन ठीक चली आ रही हो तो लगाएं। अगर आप कहते हैं कि हम सबका इरादा नेक है और हम एक नया कानून लाना चाहिए तो लाइए, ये रोशनी का वो बल्ब है, सराज मुनीरा है कि इसको आप जहां लगाएंगे ये लग जाएगा। इसमें कौन सी कबाहत है? आप चाहते हैं कि एक मशीन हो उसके अंदर से ये प्रोडक्शन निकलनी चाहिए, आप मशीन के अंदर मतलूबा माल डालें, मशीन आपके पास है, आप इसके अंदर से निकाल के इंसानों को बाहर निकालते जाएं, आपको सारे अच्छी तरह के बंदे मिलते जाएंगे। आप मशीन के अंदर नाकस माल डाल रहे हैं या डालते ही नहीं है, या मशीन पे ही भरोसा नहीं है आपको, और आप कह रहे हैं कि मैं इसमें ये मतलूबा इंसान नहीं दे रही, तो कसूर आपका है, मशीन का नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। हैं दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ला मरीज़, अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा अक्सिर नैना कुल्ला मदीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिद मिन अमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वक़्ज़िलिल काफ़रत वल मुशरिकीन। या इलाही, जितने लोग अपनी हाजात लेकर आए हैं इस मजलिस की बरकत से उन हाजात को पूरा फरमा। या इलाही, जिस जिस किस्म की और जिस जिस तरह की परेशानी में ये मुब्तला हैं, या इलाही उन परेशानियों से इनको आज़ाद फरमा। या इलाही, इनके तमाम मसाइल को हल फरमा। या इलाही, हम रमज़ान तक जाना चाहते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, या इलाही हमारी इस ख्वाहिश को तकमील तक पहुँचा। या इलाही, हमें रमज़ान के सही फ़ायद और समरात समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही, तूने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन, ये तेरे नबी के मुँह से कौल निकले हैं कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते हैं सिखाते हैं। या इलाही, उसमें हमें शामिल फरमा। या इलाही, हमारी ये कुरान सीखने की आजिज़ाना कोशिशें हैं, टूटी फूटी कोशिशें हैं, शिकस्ता कोशिशें हैं, ऐसी मुकम्मल कोशिशें नहीं जो तुझे राज़ी कर सकें, लेकिन या इलाही तू इनसे ही राज़ी हो जा, इनको ही कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रब।